آج ہم جس کہانی پر بات کرنے جا رہی ہیں اس کا نام ہے کالا پانی۔ جی یہ ایک ایسے گاؤں کی کہانی ہے جو بس غائب ہو گیا۔ بالکل، اور یہ کوئی عام بھوت پریت کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کا خلاصہ سنا ہوگا، ایک بھوکا دریا، ایک گاؤں اور لوگ جو مٹ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم صرف کہانی دہرانے نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ بھوک آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کہانی انسانی وجود اور شناخت کے خوف سے کھیلتی ہے، اور اس کا مرکزی کردار کوئی جن نہیں بلکہ ایک زندہ وجودی بھوک ہے جو دریا کی شکل میں ہے۔ اچھا۔ سال کے 11 مہینے وہ ایک عام دریا ہے، لیکن 12ویں مہینے میں وہ اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے۔ اور تبھی گاؤں کی دنیا الٹ جاتی ہے۔ جی چلیں پھر اسی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ کہانی کا آغاز بہت خاموشی سے ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک عجیب سی گھٹن ہے۔ ہاں، سلمان نامی ایک لڑکا ہے جو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کوئی چھت پر سے اسے گھور رہا ہے۔ اور اس کی ماں کا رد عمل بہت ہی عجیب ہے۔ وہ اسے ٹالتی نہیں بلکہ ڈانٹ کر چپ کرا دیتی ہے۔ بالکل، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی وہم نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا نام لینے سے بھی وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا، آپ کہہ سکتی ہیں کہ اجتماعی صدمہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ خطرہ ہے، لیکن اس پر بات نہ کرنا ہی ان کی حکمت عملی ہے۔ اور یہ خوف اس وقت اور پکا ہو جاتا ہے جب سلمان کا چاچا آ کر سرگوشی میں کہتا ہے، وہ آ گئے ہیں، پانی کالا ہو رہا ہے۔ یہ جملہ کسی آنے والے طوفان کی پیشین گوئی جیسا ہے، ایک اعلان کہ وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ جس طرح فکریہ کے خاندان کا ذکر کرتا ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جی، کہ پورے خاندان میں سے صرف ان کے کپڑے ملے، جسم غائب۔ صرف کپڑے، اور وہ بھی اندر سے بالکل خالی، جیسے کوئی بھونگا انہیں کھا گیا ہو۔ ہاں، یہ تصویر ذہن خراب کر دیتی ہے۔ یہ کسی جانور کا حملہ تو نہیں لگتا؟ بالکل نہیں۔ یہیں پر کہانی ایک گہرے نفسیاتی خوف کو چھیڑتی ہے۔ یہ صرف موت کا ڈر نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شناخت کے مٹ جانے کا خوف ہے۔ کپڑوں کا خالی رہ جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا وجود ہی نگل لیا گیا ہے۔ آپ کی تاریخ، آپ کی شخصیت، سب کچھ۔ مطلب آپ صرف ایک خالی خول بن کر رہ جاتے ہیں؟ بالکل۔ موت میں تو کم سے کم ایک جسم باقی رہتا ہے، ایک ثبوت کہ آپ کبھی تھے تو صحیح۔ یہاں تو وہ ثبوت بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ تو گاؤں میں ایک انجانا خوف تو ہے، لیکن کیا کسی کو معلوم ہے کہ یہ ہے کیا چیز؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ علم ہے، لیکن صرف سرگوشیوں اور ادھوری کہانیوں کی شکل میں۔ جیسے سلمان کا دوست جہانگیر کہتا ہے۔ جی، وہ اپنے بزرگوں کی بات دہراتا ہے کہ یہ دریا کوئی دریا نہیں، یہ کوئی زندہ چیز ہے۔ اور پھر بدقسمتی سے وہی اس بات کا پہلا ثبوت بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ منظر بہت ہی مؤثر طریقے سے لکھا گیا ہے۔ بالکل، دریا کے کنارے لکڑیاں چنتے ہوئے پانی سے اچانک ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ جہانگیر کی ایک دبی ہوئی چیخ، پانی میں چھپاکے کی آواز، اور پھر مکمل خاموشی۔ یہاں مصنف نے کچھ دکھایا نہیں، سب کچھ آوازوں کے ذریعے محسوس کرایا ہے۔ اور جو چیز نظر نہ آئے وہ اکثر زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ جی، اور جب سلمان پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہاں کچھ نہیں، کنارے پر صرف جہانگیر کے جوتے پڑے ہوتے ہیں، اور زمین پر کالے پانی کا ایک دھبا۔ بس یہ واقعہ گاؤں کی روایت پر مہر لگا دیتا ہے۔ دریا اپنا پہلا شکار لے چکا ہے۔ تو یہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اب یہ انفرادی حملوں کی بات نہیں رہی، اب یہ پورے گاؤں کی بقا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اس مسئلے کا راز گاؤں کے بزرگ حاجی صاحب کے پاس ہے۔ وہ سب کو جمع کرتے ہیں۔ اور جو بات وہ بتاتے ہیں وہ خوف کی ایک نئی پرت کھول دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ دریا بھوکا ہے، یہ ہمیشہ سے بھوکا رہا ہے۔ ایک ایسی بھوک جسے مٹایا نہیں جا سکتا، صرف کچھ دیر کے لیے مطمئن کیا جا سکتا ہے، نذرانے سے۔ یعنی ایک بھیٹ سے۔ جی، حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے باپ دادا اس دریا کو راضی رکھنے کے لیے ہر سال ایک پورے خاندان کی قربانی دیتے تھے۔ ایک منٹ، انسانی قربانی؟ ہاں، ایک منظم رسم تھی جو اس مخلوق کو قابو میں رکھنے کے لیے ادا کی جاتی تھی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر انہیں معلوم تھا کہ نذرانہ نہ دینے سے دریا غصے میں آ جائے گا تو اسے بند کیوں کیا؟ یہ تو خودکشی کے برابر تھا۔ بہترین سوال ہے،
اور اس کا جواب پہلے سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ اچھا، حاجی صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ رسم اس لیے بند نہیں کی کہ وہ ظالم نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ انہیں ایک بدتر سچائی کا پتہ چل گیا تھا۔ اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دریا صرف جسم نہیں کھاتا، یہ روحیں بھی کھاتا ہے، روحیں بھی؟ اور جو روحیں نگل لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کالے پانی میں قید ہو جاتی ہیں، ایک لامتناہی عذاب میں۔ اوہ، تو یہ دو برائیوں میں سے کم برائی کا انتخاب تھا، جسمانی موت یا روح کی دائمی قید؟ بالکل، انہوں نے موت کو ترجیح دی۔ ان کے نزدیک اپنے لوگوں کو ایک ایسے عذاب میں دھکیلنا جسمانی موت سے کہیں بڑا گناہ تھا۔ اور اب دریا غصے میں ہے کیونکہ اسے اس کا نذرانہ نہیں مل رہا۔ جی، یہ انتقام ہے، بھوک اور غصے کا امتزاج۔ اور جیسے ہی حاجی صاحب یہ راز بتاتے ہیں، وہ مخلوق اپنا رد عمل دکھاتی ہے، جیسے وہ سن رہی تھی۔ منظر بہت ڈرامائی ہے۔ اچانک چھت سے کالے پانی کا ایک دھارا گرتا ہے۔ چراغ بجھ جاتا ہے اور اندھیرے میں وہ آوازیں، کئی زبانوں میں رونے کی ایک غیر فطری اجتماعی آواز۔ یہ آوازیں شاید انہی قیدی روحوں کی ہیں جن کا حاجی صاحب نے ذکر کیا تھا۔ اور جب روشنی واپس آتی ہے، حاجی صاحب غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ پر صرف ان کی ٹوپی پڑی ہوتی ہے جس سے کالا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہ مخلوق اب صرف دریا تک محدود نہیں۔ نہیں، وہ پانی کی شکل میں کہیں بھی کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں میں جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب واحد راستہ فرار ہے۔ اور یہاں مصنف نے ماحول کو بہت اچھے سے بیان کیا ہے۔ گاؤں میں موت جیسی خاموشی چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ پرندوں کی آوازیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ جیسے پوری فطرت اس آنے والی تباہی سے سہم گئی ہو۔ اور پھر وہ منظر آتا ہے جب دریا ان کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ عام سیلاب کی طرح نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ بے شمار سیاہ ہاتھوں کی طرح زمین پر رینگتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ سیاہ ہاتھوں کا استعارہ، یہ بہت ہوشیارانہ ہے۔ جی، یہ دریا کو ایک بے جان قدرتی آفت سے ایک باشعور بدنیتی پر مبنی شکاری میں بدل دیتا ہے۔ یہ ذہین ہے، وہ گاؤں والوں کو بھاگنے کا موقع نہیں دیتا۔ پانی سڑک کے دونوں طرف دیواروں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور انہیں ایک سرنگ میں قید کر لیتا ہے۔ اور ان دیواروں میں غائب شدہ لوگوں کے چہرے نظر آتے ہیں۔ ہاں، ان کی آنکھیں اور منہ کھلے ہوئے اور ان سے صرف کالا پانی بہہ رہا ہے۔ یہ تو تصور میں بھی لرزا دیتا ہے۔ یہ حاجی صاحب کی بات کی بصری تصدیق ہے، وہ روحیں واقعی اسی پانی میں قید ہیں۔ یہ صرف ایک عفریت نہیں ہے جو مارتا ہے، بلکہ ایک جیل ہے جو اپنے قیدیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سمو لیتی ہے اور انہیں اذیت دینے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور پھر کہانی کا سب سے ہولناک منظر آتا ہے، سلمان کی ماں کی موت۔ جی، کالا کیچڑ جیسا پانی ان کی گاڑی میں گھستا ہے، سلمان دیکھتا ہے کہ وہ پانی اس کی ماں کے منہ اور ناک میں داخل ہو رہا ہے۔ اور پل بھر میں اس کا جسم ایک خالی خول کی طرح سکڑ کر پانی میں جذب ہو جاتا ہے۔ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے سامنے اس طرح وجود سے مٹ جانا، یہاں امید مکمل طور پر دم توڑ دیتی ہے۔ یہ کھا جانے کے عمل کی مکمل تصویر ہے۔ یہ کوئی جدوجہد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، یہ ایک مکمل تحلیل ہونے کا عمل ہے۔ اور آخر میں جب پانی سلمان کو بھی نگل لیتا ہے تو اسے ہزاروں قیدی روحوں کی آوازیں سرگوشی کرتی سنائی دیتی ہیں۔ کوئی فرار نہیں، ہم سب ایک ہیں، آؤ ہمارے ساتھ آؤ۔ ایک دعوت بھی اور ایک سزا بھی۔ اب وہ بھی انہی میں سے ایک بن چکا ہے۔ گاؤں کی کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن بھوک کی نہیں۔ کہانی کا آخری حصہ کچھ ہفتوں بعد شروع ہوتا ہے اور یہ خوف کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ جی، ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر ہنا اپنی ٹیم کے ساتھ اسی وادی میں آتی ہیں۔ انہیں ایک ایسی بستی کے آثار ملتے ہیں جہاں سے لگتا ہے کہ تمام لوگ فضا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ تو کیا وہ مخلوق ختم نہیں ہوئی تھی، بس غیر فعال ہو گئی تھی؟ یہی اس کہانی کا سب سے خطرناک موڑ ہے۔ گاؤں تو ختم ہو گیا، لیکن بھوک ختم نہیں ہوئی۔ وہ اب ایک چھوٹے سے تالاب کی شکل میں باقی ہے، اور اس کا پانی اب بھی گہرا کالا ہے۔ اور ڈاکٹر ہنا جو سائنس کی نمائندہ ہے اس پراسرار پانی کا نمونہ لیتی ہے۔ وہ نادانگی میں اس قدیم برائی کو اپنے ساتھ ایک بوتل میں بند کر کے لے جا رہی ہے۔ یہاں خوف کی نوعیت بدل رہی ہے۔ جو خطرہ پہلے ایک جگہ تک محدود تھا، اب وہ ایک متعدی بیماری یا وائرس کی طرح پھیلنے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے۔ اور رات کو اس کے ٹینٹ میں جو ہوتا ہے وہ اس تبدیلی کی تصدیق کر دیتا ہے۔ بوتل کا ڈھکن خود بخود کھلتا ہے اور کالا پانی کشش ثقل کے خلاف ہوا میں تیرتا ہے۔
ایک قطرہ اس کے ہونٹ پر گرتا ہے اور بس وہ قابو میں آ جاتی ہے۔ اب وہ مخلوق ایک جغرافیائی مقام تک محدود نہیں رہی، وہ ایک میزبان کے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر ہینا اب اس بھوک کا نیا جسم ہے، ایک نیا ذریعہ۔ بالکل، یہ کہانی کو لوگ داستان کے دائرے سے نکال کر باڈی ہارر کے قریب لے آتا ہے۔ اصل خوف اب باہر نہیں، اندر ہے۔ اس کی تبدیلی کو بہت خوفناک طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی رگیں سیاہ ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں کا سفید حصہ کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے پر ایک غیر فطری مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ اب ڈاکٹر ہینا نہیں بلکہ وہ بھوک ہے، اور یہ بھوک فوراً پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی، وہ اپنے ساتھی کے ٹینٹ میں جاتی ہے اور اس کے منہ سے کالا پانی نکل کر اس سوئے ہوئے شخص کے کان میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وائرس کی طرح کام کر رہا ہے۔ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو رہا ہے۔ اب اسے شکار کرنے کے لیے دریا کی ضرورت نہیں، یہ انسانوں کو ہی اپنا ہتھیار بنا کر پھیل سکتی ہے۔ کہانی کا اختتام ایک بچ جانے والی لڑکی پر ہوتا ہے جو مدد کے لیے فون کرتی ہے۔ لیکن بات کرتے کرتے اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑتی ہے، جہاں جلد کے نیچے سیاہ رگیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ فون گرا دیتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے۔ انفیکشن اس تک بھی پہنچ چکا ہے، کوئی نہیں بچا۔ تو اس سب کو سمیٹتے ہیں، یہ کہانی ایک ایسی بھوک کی ہے جو جسموں کو کھا کر روحوں کو قید کرتی ہے، اور ایک ایسی برائی جو پہلے ایک جگہ تک محدود تھی، لیکن اب وہ انسانوں کو اپنا گھر بنا کر پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آزاد ہو چکی ہے۔ اور یہاں کہانی سننے والوں کے لیے ایک آخری پریشان کن سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ جی، کہانی کا راوی آخر میں کہتا ہے کہ اندھیرے نے اب انسان کے اندر اپنا نیا گھر ڈھونڈ لیا ہے۔ اصل خوفناک سوال یہ نہیں کہ اس دریا میں کیا تھا، بلکہ یہ ہے کہ جب یہ بھوک اور یہ برائی کسی انسان کے اندر منتقل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا اپنا جسم، آپ کی اپنی مرضی، آپ کی نہ رہے تو آپ کیا ہیں؟ کیا یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس کا اگلا شکار کون ہوگا؟ یا شاید وہ شکار اب ہمارے درمیان ہی موجود ہو، مسکراتا ہوا، اس انتظار میں کہ کب کوئی سوئے اور وہ اپنی بھوک مٹائے۔